چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لیگل سورسز سے سبسیڈری سورسز پرائمری سورسز ڈیپینڈنٹ سورسز اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ٹاپکس ہیں جو کہ ریلیونٹ ہوں گے آپ کے وٹ یو کال نیکسٹ سلیبائی سے ریلیٹڈ. جی نیکسٹ. جی تو جو کورس کے جو اس کو جو میں اگر بائفرکیٹ کروں تو بیسیکلی جیورسپروڈنس کو 10 مارکس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. ایک جو پارٹ ہے وہ انگلش جیورسپروڈنس کا ہے جس میں آپ کو 5 مارکس تیار کرنے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا اسلامک جیورسپروڈنس ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے, جو آپ کا آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے, یہ بھی 5 مارکس کا ہے. اچھا نیکسٹ. اچھا جی, آپ کے سامنے جو ریکمینڈڈ یا سیٹ بائی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو کتاب سیٹ کی ہے آپ کے اس کے لیے بیسیکلی, جی یہ آپ کو یہ بک نظر آ رہی ہوگی, یہ بالکل لیٹسٹ جو ہے وہ سلیبس جو ہے اس کتاب میں سے سیٹ کیا گیا ہے جس کا بھی میں ریفرنس دے رہا تھا. ٹوٹل اس کے اندر آپ کو اگر کتاب کے چیپٹرز اگر دیکھے جائیں تو 27 چیپٹرز ہیں. 27 چیپٹرز کے اندر جو ہے وہ جو موسٹ امپورٹنٹلی آپ سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ 12 یا 14 چیپٹرز ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹلی آپ سے ریلیونٹ ہے. میں نے چیپٹر کی کیٹیگرائزیشن آپ کے سامنے کر دی کہ انٹروڈکشن, اصول الفقہ اور اسلامک لا ایز ڈسپلن, یہ پیور اسلامک تھیری سے ریلیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کا جو اسکوپ ہوگا ایم سی کیوز کا وہ بہت مارجنل ہوگا, بہت مائنر قسم کا ہوگا. بیسیکلی آپ کا جو سلیبس یا جو آپ کا ایم سی کیو اسٹائل سٹارٹ ہوگا وہ حکم سے سٹارٹ ہوگا. اگر آپ حکم کی ڈیفینیشن کو انکلوڈ کریں گے یا حکم کی جو پرسیپشنز ہیں ان کو انکلوڈ کریں گے تو بیسیکلی واٹ از اسلامک لا, یہاں سے آپ کا بیسک پیٹرن جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا کہ حاکم کون ہے, محکوم کون ہے, محکوم علیہ اور محکوم بہ کون ہے, اور پھر اس حاکم کا حکم کیا ہوگا جس کو آپ اسلامک شریعہ بولتے ہو, اسلامک لا بولتے ہو. یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹ جیورسپروڈنس کو لا سے جو ہے وہ انٹرمنگل کر دیتے ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, جیورسپروڈنس اسٹینڈس فار دا فقہ اسلامی, ٹھیک ہے جی. جب ہم شریعہ کی بات کروں گا تو وہ حکمز کی ڈیفینیشن کے پریویو کے اندر جو ہے وہ فال کرے گا, وہ فقہ کے اندر فال نہیں کرے گا. جیورسپروڈنس اسٹینڈس فار دا فلاسفی آف لا اور دا انڈرسٹینڈنگ آف لا. تو لا از اٹ سیلف شریعہ, لا از اٹ سیلف شریعہ. اور جب آپ فقہ کے میننگ میں آؤ گے دیٹ وڈ انکلوڈ اور دیٹ وڈ انکیپسولیٹ دا ورڈ فقہ اور جیورسپروڈنس, آپ اس کو اس کے ساتھ انکلوڈ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کلاسیفیکیشنز اینڈ رولز آف شریعہ ہے یا اسلامک لا ہے. اس کلاسیفیکیشن کے اندر 5 کمپوننٹس جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ آپ سے ریلیٹڈ ہوں گے. وہ جو 5 کمپوننٹس ہیں ان کمپوننٹس کے اندر ایجاب, ندب, تحریم, کراہا اور مکروہ, یہ 5 جو کمپوننٹس ہیں یہ آپ سے ریلیٹڈ ہوں گے. اس کی ڈیفینیشن پوچھ سکتا ہے, اس کی ایگزامپل پوچھ سکتا ہے, یا ایگزامپل دے کے یہ پوچھ سکتا ہے کہ مندوب کیا چیز ہے, اکراہ کیا چیز ہے, تحریم کیا چیز ہے, ندب کیا چیز ہے, مندوب کس کو بولتے ہیں. تو اس طرح یہ آپ کا ایم سی کیو جو ہے یہاں پہ فال کر سکتا ہے. دین چیپٹر 5 لا گیور, جیسے کہ میں نے پہلے کہا اسلامک لا حکم, ٹھیک ہے جی. اب وہ حکم کون دے رہا ہے, دیٹ از کالڈ ایز حاکم, لا گیور. نہیں اسی کے اندر, اسی میں چیپٹر 5, اسی میں چیپٹر 5, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو لا گیور ہے یہ بیسیکلی آپ سے ریلیٹڈ ہوگا. اور پھر دین چیپٹر 7 کے اوپر آ جائیں, دا سبجیکٹ محل, محکوم بہ اور محکوم علیہ. یہ بیسیکلی اس حکم کی ڈیفینیشن کے اندر ہی اس کے آف شوٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں. جیسے حکم کو دینے والا کون ہے, حاکم. حکم کن کے لیے دیا جا رہا ہے, محکوم. کس چیز کا دیا جا رہا ہے, محکوم بہ, جو آبجیکٹس آف دیٹ لا ہیں. اور پھر کن لوگوں کن پر وہ حکم کا اطلاق ہو رہا ہے, محکوم علیہ, انسان, ٹھیک ہے جی, دا ہیومن بینگز, جن کے اوپر کہ اس حکم کا اطلاق ہونا ہے. تو یہاں پہ پھر کہا گیا الیس اللہ بأحکم الحاکمین, کیا تمہارا جو حاکم ہے وہ احکم الحاکمین نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اسی لیے پھر ایک اور آیت بھی آتی ہے ان الحکم الا للہ, ٹھیک ہے جی. تو یہ آیات کا جو حکم کا جو کانٹیکسٹ ہے, اس کانٹیکسٹ سے آپ قرآن پاک سے اس کو جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہو. دین جو موسٹ امپورٹنٹ اس کے اندر چیز ہوگی وہ آپ کا سبجیکٹ میٹر ہے. سبجیکٹ میٹر اسٹینڈس فار دا محکوم, جن کے اوپر وہ حکم جو ہے وہ اپلائی کیا جا رہا ہے, جن کے اوپر اس حکم کا اطلاق کیا جا رہا ہے, انفورسمنٹ آف حکم جن کے اوپر کی جا رہی ہے. اچھا, اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا وہ کازز آف لیگل کیپیسٹی ہے. اب وہ کازز آف لیگل کیپیسٹی جو ہے وہ اس کانٹیکسٹ کے اندر آ رہی ہے کہ کن کے اوپر وہ حکم کا اطلاق ہوگا اور کن کی وہ کیپیسٹی جو ہے وہ جو جن کے اوپر وہ اطلاق ہونا ہے وہ کہاں پہ ڈیفیکٹو ہوگی. سے فار ایگزامپل نماز کا حکم ہے, 7 سال سے سٹارٹ ہوا, 10 سال پہ پھینٹی کا پروگرام جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ مار پیٹ کے بھی نماز پڑھائی جائے, اس کے بعد وہ فرض ہوگی. تو 7 سال سے پہلے وہ ڈیفیکٹو لیگل کیپیسٹی ہوگی.
اس حکم کا اطلاق جو ہوگا وہ اپروپریٹلی اس کے اوپر نہیں ہوگا. ہاں بچے کی بھی جو لیگل کیپیسٹی ہے جہاں پہ اس کے اوپر حکم کا اطلاق ہوگا, لا کا اطلاق ہوگا, جیسے کئی ایسے لاز ہیں جو آپ کے 18 سال کی عمر کے بعد آپ کے اوپر جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کچھ لاز ایسے ہیں. اسی طرح اسلامی احکامات بھی کچھ ایسے ہیں کہ جب آپ کی لیگل کیپیسٹی ایسی میچور ہوگی تو آپ کے اوپر اسلامک لا جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا. اگر تم اس کی طرف جانے کا قصد کرتے ہو تو اس کی جانے کی طرف جو ہے, اس کے راہ کی طرف جو ہے یا اس کے گھر کی طرف جانے کا قصد کرتے ہو تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو کہ صاحب مال ہیں, ٹھیک ہے جی. تو صاحب مال ہونا فار دیٹ ریزن آپ کی لیگل کیپیسٹی کنسیڈر کی جائے گی. پھر اس کے بعد مینز اینڈ لیگل کیپیسٹی کے اندر امپرفیکٹ لیگل کیپیسٹی بھی ہے, جیسے سلیوز سے. اب سلیوز کی امپرفیکٹ لیگل کیپیسٹی تھی, میں ایز اے چیپٹر اس کو ڈسکس کروں گا کہ یہاں پہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ جو ہیں وہ فٹ ہوں گے اور کون کون سے ایم سی کیوز اس میں سیٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, اب جو 50% پارٹ ہے آپ کے اسلامک یورسپروڈنس کا, یہ سمجھ لیں کہ 5 نمبر میں سے 2.5 نمبر جو آنے ہیں وہ آپ کے لیگل سورسز میں سے آنے ہیں. وہ لیگل سورسز میں پرائمری سورسز بھی ہیں اور سیکنڈری سورسز بھی ہیں. اب پرائمری سورسز آف اسلامک لا کیا ہے؟ قرآن اینڈ سنہ. وہ کیا ہے؟ قرآن اینڈ سنہ. اب قرآن اینڈ سنہ مائنڈ میں رکھیے گا, یہ گاڈ میڈ لاز ہیں. اور اس کے بعد جو سیکنڈری سورسز یا سبسیڈری سورسز آ رہے ہیں, اجماع, قیاس, استحسان, استدلال, اجتہاد, تقلید, یہ جتنے بھی سورسز ہیں, ایون کسٹم, یہ سارے مین میڈ ہیں. اب یہاں پہ کلاسیفیکیشن آف لاز بھی اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ آپ کا گاڈ میڈ لا کون سا ہے اور مین میڈ لا کون سا ہے. گاڈ میڈ لا وہ ہے جس میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. مین میڈ وہ لا ہے جس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. وہ آپ کا اجماع ہے. ایک اجماع دوسرے اجماع سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. ایک قیاس دوسرے قیاس سے, انالوجیکل ڈیڈکشن جو ہیں یا انالوجی جو ہے وہ ایک قیاس دوسرے قیاس سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, یا اس میں جو ہے ڈفرینس آف اوپینین آ سکتا ہے. اسی طرح اجتہاد کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ ارلیئر جورس کا اجتہاد ڈفرنٹ تھا اور جو متاخرین جو بعد کے آنے والے مجتہدین تھے ان کا اجتہاد جو ہے وہ ڈفرنٹ لائنز کے اوپر تھا. ان کے سورسز, ان کے ڈیپینڈ, وہ جس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے تھے وہ بالکل آؤٹ آف the way ڈفرنٹ تھی. تو قرآن اور سنہ یہ بیسک آپ کے ایم سی کیو سے ریلیٹڈ جو ہے وہ 2 چیپٹرز ہوں گے, ان کو مارک کر لیں. چیپٹر نمبر 10 اور چیپٹر نمبر 11 جو آپ کی بک ریکمینڈڈ بک کے اندر موجود ہے. اس کے بعد آپ کے سیکنڈری سورسز سر سٹارٹ ہو گئے. سیکنڈری سورسز میں اجماع, اب کنسنسس آف اوپینین جس کو آپ بولتے ہو, اب یہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین بھی بہت زیادہ, تو اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کا ایگزامینر آپ کے ایک جیورسٹ کے اجماع کو دوسرے جیورسٹ کے اجماع کے ساتھ کنٹراسٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے, یا اجماع کو اجتہاد کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین کے ریفرنس میں بھی جو ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے. پچھلے 2 پیپرز میں اس طرح کا کویشچن سیٹ کیا ہوا تھا, تو یہ مائنڈ میں رکھیں کہ پاس پیپرز کے اندر جو چیزیں ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انکلوڈ کر رہا ہوں. ناؤ اب اس کے بعد اجماع ہے, قیاس ہے, مصلحہ ہے, استحسان ہے, استصحاب ہے, اور پھر آپ کے سبسیڈری سورسز آ گئے. قول صحابی آ گیا, شرائع من قبلنا آ گیا, اور پھر سب سے امپورٹنٹ جو چیز یہاں پہ آ گیا وہ صدر الدریاء آ گیا. لیکن یہ سارے آپ کے سیکنڈری یا سبسیڈری سورسز کے اندر فال کریں گے. Now موسٹ امپورٹنٹ ونس اگین آفٹر قرآن اور سنہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہوگا وہ آپ کا اجتہاد اور ایبروگیشن کا چیپٹر ہوگا. چیپٹر نمبر 20 اینڈ 21 یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. آؤٹ آف 27 چیپٹرز میں نے آپ کو وہ 12-14 موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر کی ایک سمری دے دی, جن میں سے آپ کا پورے کا پورا جو پیپر ہے اس میں سے ایکسپیکٹڈ آپ کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. باقی میں نے جو چھڑوائے ہیں اس میں وہ عرض کرتا چلوں کہ وہ پیور اسلامک لیگل تھیری سے ریلیٹڈ ہیں, اس کا آپ کے ایم سی کیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک فلسفہ ہے, اس فلسفے سے نارملی آپ کا ایم سی کیو جو ہے وہ نہیں آتا. یا اب تک کی پریکٹس تو یہی ہے کہ جتنے پرانے پاس پیپرز میں نے دیکھے ہیں اس کے اندر تھیری میں سے, لیگل تھیری میں سے اس نے کوئی سوال ایسا پٹ نہیں کیا, لیکن موسٹ امپورٹنٹلی ان چیپٹرز میں سے وہ سوال آپ کو پٹ کرے گا. نیکسٹ شیٹ. اچھا جی, اب میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ کر رہا ہوں. دا تھنگ از کہ آپ کا فقہ اور شریعہ میں کیا فرق ہوگا. تو فقہ اور شریعہ میں ایک مارکڈ ڈفرینس ہے, اور یہ سوال پچھلے کسی پیپر میں مجھ سے پوچھا بھی ہے کہ اس نے ڈیفینیشن دے کے نیچے پوچھا کہ یہ شریعہ ہے یا فقہ ہے, یا فقہ اور شریعہ کی ڈیفینیشن دے کے نیچے سے اس نے پوچھ لیا کہ یہ کس کی ڈیفینیشن کہاں پہ پرٹین کرے گی. ناؤ دا شریعہ از لا, حکم, جیسے اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹو آفر پریئر دس از حکم, ٹو پے زکوٰۃ دس از حکم, ٹھیک ہے جی, ٹو گو فار پلگریمیج, حج کے لیے جاؤ, یہ حکم ہے, ٹھیک ہے جی, قربانی کا حکم دیا گیا. تو ایسا حکم جو کہ گاڈ میڈ ہو, گاڈ کی طرف سے ہو, اور اس میں انسانی ایفرٹ یا عقل جو ہے اپنا کنٹریبیوشن نعوذ باللہ نہیں کریٹ کر سکتی, دیٹ وڈ پرٹین ٹو دا گاڈ میڈ لاز, جہاں پہ جہاں پہ انسانی ایفرٹ جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں. نمبر 2 فقہ.
یا جس کو ہم انگلش میں فک کا ورڈ جو ہے وہ میں نے یوز کیا, اٹ از کالڈ جورسپروڈنس. دس از بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ اور نالج آف لا, ہاؤ, وین اینڈ ویئر ٹو آفر پریئر. دس از دا سبجیکٹ میٹر آف فقہ. دس از ناٹ دا سبجیکٹ میٹر آف یور اسلامک لا. اسلامک لا کا جو سبجیکٹ میٹر ہوگا وہ ہوگا ٹو آفر پریئر, وین ٹو آفر, ہاؤ ٹو آفر, ویئر ٹو آفر اینڈ واٹ ٹو آفر. یہ تمام سبجیکٹس جو ہوں گے, یہ تمام ٹاپکس جو ہوں گے, یہ جورسپروڈنس کے ہوں گے. تو اس چیز کو بائفرکیٹ کر لیں کہ دیر از ٹو ڈائمینشنز, ون از اسلامک لا دیٹ از کالڈ ایز حکم, اینڈ دا سیکنڈ ڈائمینشن از کالڈ اسلامک جورسپروڈنس وچ از کالڈ ایز اسلامک فقہ. کلیئر سر؟ ایگزامپل دے دی. اچھا آگے اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں جس سے کہ آپ کا فل ان دی بلینکس جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ فال کیا تھا. فل ان دی بلینکس کے اندر یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ شریعہ از دا ورڈ آف اللہ. یہاں پہ انہوں نے فل ان دی بلینک کے اندر بلینک رکھا ہوا تھا اور نیچے 2-3 آپشن دیے ہوئے تھے. کئی لوگوں نے پروفٹ محمد نعوذ باللہ من ذالک بھی لکھا اور کچھ اور بھی چیزیں اس میں ایڈ کی. تو شریعہ از دا ورڈ آف اللہ المائٹی گاڈ. ٹھیک ہے جی, گاڈس, اٹ از بیسیکلی گاڈس کمیونیکیشن ٹورڈز مین کائنڈ. اٹ از گاڈز حکم ٹورڈز مین کائنڈ. اللہ پاک حکم دے رہا ہے کسی کام کے کرنے یا کسی چیز کے بارے میں. اینڈ سیکنڈلی وائل فقہ از ہیومن اٹیمپٹ ٹو انڈرسٹینڈ اور انٹرپریٹ اللہز ورڈ. بیسیکلی فقہ ایک ہیومن انٹرپریٹیشن کی ایک اٹیمپٹ ہے کہ ہم اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں. جیسے امام مالک نے اٹیمپٹ کر لیا, امام شافعی نے کر لیا, امام ابو حنیفہ نے کر لیا, امام جعفر صادق نے کر لیا, جتنے امامین ہیں ہمارے, جتنے ہمارے مجتہدین ہیں, ان ساروں نے اپنی اٹیمپٹ کی اس حکم کی ایلوسیڈیشن میں, اس کی انٹرپریٹیشن میں. تو یہ چیزوں کو بائفرکیٹ ذرا کر لیجئے گا کہ فقہ کیا ہے اور شریعہ کیا ہے. Sharia is wider and embraces all human actions, while fiqh is narrower and deals with the legal aspects. شریعہ کے اندر آپ کے ذاتیات سے لے کے, زندگی سے لے کے, آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ تمام افعال, اعمال, امور جو ہیں وہ سارے کے سارے اس سے ریلیٹڈ ہوں گے. لیکن جب فقہ کی بات کریں گے تو وہ بیسیکلی صرف ایک لیگل آسپیکٹ سے بات کرتے ہیں. جیسے لا آف میرج ہے, لا آف ڈاور ہے, لا آف ڈائیورس ہے. شادی ہوگی تو ڈاور اور ڈائیورس والا ایلیمنٹ سٹارٹ ہوگا نا, اس سے پہلے وہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا. تو فقہ پرٹینز ٹو دوز ایگزیکٹ میٹرز, ایگزیکٹ سچویشنز ویئر آپ کا ایک پرٹیکولر لا, پرٹیکولر سچویشن جہاں پہ جو ہے وہ انکلوڈ کی جائے گی. لاسٹ ورڈ بول رہا ہوں, شریعہ از دا ہائی وے ٹو بی فالوڈ, وائی فقہ از انڈرسٹینڈنگ آف لا, ہاؤ ٹو ٹریول آن دیٹ ہائی وے. شریعہ بیسیکلی ایک روڈ ہے, ایک روڈ میپ ہے کہ اس روڈ میپ کے بارے میں جس میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم, وہ صراط مستقیم ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس روڈ میپ, اس روڈ پہ چلنا کیسے ہے وہ فقہ آپ کو بتا رہی ہے. اس پہ کیا کیا چیزیں انکلوڈ کرنی ہیں, کیا ایکسکلوڈ کرنی ہے, کیا فاربیڈن ہے, کیا جو ہے وہ ایکسکلوڈیڈ ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گی. تو یہ 3-4 ڈفرینسز اس لیے میں نے انکلوڈ کر دیے کہ سم ٹائم وہ سوال گھما کے بھی پوچھ سکتا ہے کہ کسی ایک آسپیکٹ کو فقہ سے ریلیٹ کر دے اور دوسرے کسی آسپیکٹ کو شریعہ سے ریلیٹ کر دے, تو آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو سکے کہ کون سے آسپیکٹ شریعہ سے ریلیٹڈ ہوں گے اور کون سے آسپیکٹ جو ہیں وہ فقہ سے یا فقہ سے جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہوں گے. جی نیکسٹ. اچھا, اب موسٹ امپورٹنٹلی اس کے اندر جو چیزیں ریلیونٹ یہاں پہ آئیں گی, اسکول آف تھاٹ. اب ڈیولپمنٹ آف اسلامک فقہ بھی یہاں پہ ریلیونٹ تھی, لیکن انہوں نے یہ چیپٹر جو ہے اس میں سے نکال دیا اور اسٹریٹ فارورڈلی اس کو جو ہے وہ اسلامک اسکول آف تھاٹ سے جو ہے وہ ریلیٹ کر دیا کہ اسلامک اسکول آف تھاٹ کے اندر جو اسکول آف تھاٹ ہیں وہ مینلی کون سے ہیں. تو سنی اسکول آف تھاٹ سے ریلیٹڈ آپ سے سوال جو ہے وہ پرٹیکولرلی وہ پرٹین کرتا ہے, جیسے امام ابو حنیفہ ہیں, امام شافعی ہیں, امام مالک, امام احمد بن حنبل ہیں. ان کی ڈیٹ آف برتھ آپ نے یاد رکھنی ہے, ان کی بکس جو انہوں نے امپورٹنٹ بکس لکھی ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹلی آپ نے یاد رکھنی ہے. ان سے ریلیٹڈ جو موسٹ امپورٹنٹلی احکامات جن کی انہوں نے تشریح کی وہ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹلی جن سورسز کو انہوں نے کوائن آؤٹ کیا, جیسے امام ابو حنیفہ نے, اٹ از رپورٹڈ دیٹ امام ابو حنیفہ کوائنڈ آؤٹ استحسان, تو تھیوری آف استحسان امام ابو حنیفہ نے کوائنڈ آؤٹ کی, تو یہ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے. اسی طرح مصلحہ مرسلہ جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے امام مالک نے کوائنڈ آؤٹ کی. ٹھیک ہے جی, وہ ان سے آپ ریلیٹ کرو گے اور ان سے جو ہے وہ آپ نے انکلوڈ کرنا ہے. تو دیر آر 2 بیسیکلی اسکول آف تھاٹس, سنی اسکول آف تھاٹس اینڈ شیعہ اسکول آف تھاٹس. سنی اسکول آف تھاٹس میں آپ کو حنفیز, مالکیز, شافعیز اینڈ حنبلیز جو ہے وہ ملتے ہیں. اسی طرح شیعہ اسکول آف تھاٹ میں وہ پوچھ سکتا ہے ہاؤ مینی ٹائپس اینڈ ہاؤ مینی کائنڈس اینڈ ہاؤ مینی اسکولز آف تھاٹ pertains to Shia
سیکٹ, ٹھیک ہے جی. تو اس میں 3 آپ مینلی جو 3 سیکٹ ہیں وہ آپ انکلوڈ کریں گے. اور اگر وہ پوچھ لیتا ہے جی سنی اسکول آف تھاٹ میں کتنے اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ انکلوڈ ہوتے ہیں, تو آپ نے 4 مینلی اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ لکھنے ہیں, اور ان سے پھر آگے ان کی ڈیٹیل بھی میں ڈسکس کرتا ہوں کہ کون کون سا جو اسکول آف تھاٹ ہے کہاں کہاں جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. اچھا, اب شیعہ اسکول آف تھاٹ میں اسنا الاشری جو 12 اماموں کے قائل ہیں, وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ وچ اسکول آف تھاٹ ریکگنائزز 12 امامس, تو نیچے 3 آپشن دیے ہوں گے, آپ نے اسنا الاشری جو ہے وہ ورڈ یوز کرنا ہے. اسنا مین 2 اور اشارہ مینز 10, تو 12 کا جملہ جو ہے وہ اسی ورڈ کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ ہو جاتا ہے. سیکنڈلی ہیں جی آپ کے زیدیہ اسکول آف تھاٹ 5ers ہیں, اور پھر اسماعیلیہ اسکول آف تھاٹ 7ers ہیں. یہ دونوں فرقے 5 اور 7 اماموں کے قائل ہیں. تو اگر وہ یہ پوچھے کہ 5 اماموں کا قائل کون ہے تو وہ بھی آپ نے انکلوڈ کرنا ہے اس میں سے, اور پھر 7ers کو بھی آپ جو ہے وہ انکلوڈ کریں گے جی. نیکسٹ. اچھا, اب پہلا اسکول آف تھاٹ جو اس سے ریلیونٹ ہے اور آپ سے اس کے بارے میں سوال بھی انکلوڈ کیا جا سکتا ہے, دس از کالڈ حنفی اسکول آف تھاٹ. اسلامک جورسپروڈنس میں اگر آپ سنی اسکول آف تھاٹ کو سمجھیں یا پڑھیں تو جو ڈومیننٹ اسکول آف تھاٹ سنیوں میں انکلوڈ ہوگا دیٹ از کالڈ ایز Hanfi school of thought. This is called as Hanfi school of thought. The pioneer or the forerunner of this school of thought was known as Numan ibn Sabit al-Taymi. ٹھیک ہے جی. اب یہ نام ذہن میں رکھیے گا, وہ یہ پوچھ سکتا ہے امام ابو حنیفہ واز اوریجنلی نیمڈ ایز, اور نیچے 3-4 نام ہوں گے, تو یہ نام بھی وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے. جیسے کسی ایک پچھلے پیپر میں دیکھ رہا تھا, امام مالک کا اوریجنل نام اس نے پوچھا ہوا تھا, تو لوگوں کو انس بن مالک ذہن میں نہیں آتا, امام مالک ذہن میں آ جاتا ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ اوریجنل نیم بھی پوچھ سکتا ہے. پھر آگے میں نے بارن ان کوفہ, اسی لیے اسلامک اسکول آف تھاٹ میں سنی اسکول آف تھاٹ کو یا آپ کے حنفی اسکول آف تھاٹ کو کوفی اسکول آف تھاٹ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایم سی کیو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وچ اسکول آف تھاٹ از پاپولرلی نون ایز کوفی اسکول آف تھاٹ, تو پھر آپ نے وہاں پہ لکھنا ہوگا حنفی اسکول آف تھاٹ. ٹھیک ہے جی. تو حنفی جو اسکول آف تھاٹ ہے دیٹ از آلسو کالڈ ایز کوفی اسکول آف تھاٹ, کیونکہ حضرت جو امام ابو حنیفہ تھے یہ بیسیکلی جو ہیں یہ کوفہ میں ان کی برتھ تھی, تو وہاں سے پھر یہ اسکول آف تھاٹ کو کوفی اسکول آف تھاٹ کہا گیا. اچھا, ڈیٹ آف برتھ کے ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کہیں بھی کسی بھی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی. آپ فقہ کی پائنیئر بکس بھی اگر چیک کریں گے, آئی ہیو مائی سیلف چیکڈ ایز ویل, تو اس میں بھی آپ کو ایگزیکٹ جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ نہیں آئے گی, صرف ایئرز مینشن ہوں گے. تو ایئرز آپ مائنڈ میں رکھیں 689 AAD اور 80 ہجری آفٹر ہجرا. موسٹ پاپولرلی وہ آفٹر ہجرا کا ہی جو ہے وہ سوال پوچھتا ہے, تو 80 ہجری جو ہے وہ 80 آفٹر ہجرا جو ہے وہ آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں, اور ڈیتھ ایئر جو ہے ان کا وہ 150 AH ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دونوں میں نے مینشن کر دی ہیں, ان کو نوٹ کر لیں. یہ آپ کے ڈیٹ آف برتھ جو ہیں یا نام ان کا یا ان کا مسکن جو مدینہ یا کوفی اسکول آف تھاٹ ہے, اس پہ سوال آتا ہے. اچھا جی, ان کی جو فیملی تھی پرشین اوریجن تھی, اور دے ور ڈسینڈنگ فرام دا پروفٹس کمپینین سلمان الفارسی. تو یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے سم ٹائم کہ وچ اسکول آف تھاٹ ریلیٹس ٹو دا کمپینین آف دا پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نیملی ایز سلمان الفارسی. تو سلمان الفارسی سے جو ڈسینڈنٹ اماموں میں شامل ہیں ان کا نام امام ابو حنیفہ ہے. یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ آپ کو ایم سی کیو میں فال کر سکتا ہے. اچھا جی, ہی از دا فرسٹ آف دا 4 امامز اینڈ دا اونلی سکسیسر امانگس دیم, جنہوں نے کمپینین انس بن مالک کو, عبداللہ بن عبد العوف کو, سہل بن سعد کو, اور ان تمام جو اصحاب رسول ہیں ان سے جو ہے وہ ان کے سامنے تلمذ زانو تلمذ بھی انہوں نے کیا, اور ان سے جو ہے وہ انہوں نے یہ ان کے سکسیسر تھے. ٹھیک ہے جی. یہ ان صحابیوں کے یہ بات کے آنے والے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھی جاتی ہے, ہی واز دا فرسٹ امام ہو کیٹیگرائزڈ اسلامک فقہ. یہ پہلے امام تھے جنہوں نے اسلامک فقہ کو کیٹیگرائزڈ کیا. اب کیٹیگرائز کیسے کیا؟ انہوں نے فقہ کے چیپٹر بنا دیے کہ یہ باب صوم ہے, یعنی کہ یہ روزے سے متعلق باب ہے, باب مین چیپٹر. اسی طرح یہ باب الصلاۃ ہے, یہ باب الجنائز ہے, یہ باب الارواح ہے, یہ جو بھی وٹ ایور جو بھی نیم انہوں نے دیے, جس کی بیس پہ آپ کے بعد کے آنے والے جتنے بھی احادیث مرتب کرنے والے تھے انہوں نے اسی چیپٹرائزیشن کو اس میں فالو کیا. آپ صحیح مسلم دیکھ لیں, صحیح بخاری دیکھ لیں, سنن نسائی دیکھ لیں, جتنی بھی چیپٹرائزیشن اس میں حدیثوں کے متعلق ہوئی ہے وہ وہی فارمیٹ اپلائی کیا گیا ہے جو امام ابو حنیفہ نے اپنی جب کتب میں جو ہے وہ فقہ کو مرتب کرتے ہوئے یا فقہ کو ترتیب دیتے ہوئے جو ہے وہ کمپائل کرتے ہوئے جو ہے وہ اسلوب اپنایا تھا. ٹھیک ہے جی.
اس کے بعد ان کے بعد جتنے بھی آنے والے لوگ تھے میں نے یہ مینشن کر دیا ہے, سبسیکوینٹ اسکالرز جتنے بھی تھے لائک مالک, شافعی, ابو داؤد, البخاری, المسلم, الترمذی اور جتنے بھی دوسرے تھے, انہوں نے اسی اسکیم آف چیپٹرائزیشن کو جو ہے وہ فالو کیا. تو آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے, ہو انٹروڈیوس دا اسکیم آف چیپٹرائزیشن ان اسلامک فقہ؟ تو امام ابو حنیفہ کا نام وہاں پہ آئے گا کہ انہوں نے اسکیم آف چیپٹرائزیشن جو ہے وہ انکلوڈ کی تھی. دین امام شافعی کا ایک بہت بڑا کال ہے, پیپل اور چلڈرن آف ابو حنیفہ ان فقہ, اور ابن اسحاق ان ہسٹری, اینڈ مالک ان حدیث, اینڈ ابن مقتل ان تفسیر. یہ بیسیکلی 4 بگ نیمز ہیں, تفسیر میں, حدیث میں, فقہ میں, اینڈ دین اس کے بعد ہسٹری میں. ان چاروں میں سب سے اوپر امام ابو حنیفہ کا نام آیا ود ریفرنس ٹو امام شافعی کا یہ کال ہے, لائک دا وے ہی سرو فار دا اسلامک فقہ, فار دا کمپائلیشن آف اسلامک فقہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جتنی بھی آپ کو, اچھا پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ حنفی اسکول آف تھاٹ کن کن جو ہے ریجنز میں جو ہے وہ آج کل پریکٹس کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی سوال آ سکتا ہے. تو موسٹلی جو ہے ترکی, افغانستان, سیریا, عراق, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ جتنے بھی آپ کو ریجنز ملیں گے موسٹلی جب آپ ان کو فالوورز دیکھیں گے تو یہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے فالوور آپ کو یہاں پہ ملیں گے. ٹھیک ہے جی. بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 2/3 آف دا ہول مسلم ورلڈ بلانگ ٹو امام ابو حنیفہ سیکٹ. ٹھیک ہے جی. تو موسٹ پاپولرلی جو آپ کو امام ابو حنیفہ سے ریلیٹڈ چیزیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری ان تمام ریجنز کے اندر ہیں, جس میں پاپولرلی ایز آپ یہ کہہ سکتے ہو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, آپ کا افغانستان, سیریا, عراق اینڈ ٹرکی, یہ میجر ریجنز میں نے بولے ہیں کہ جہاں پہ فقہ حنفی جو ہے وہ رائج ہے اور اس کو انکلوڈ کی جاتی ہے. پھر ایک سوال ان کے شاگردوں کے اوپر بھی آیا, جیسے امام ابو یوسف کا لاسٹ ٹائم پوچھا گیا تھا کہ امام ابو یوسف واز دا پیپل آف وچ امام. تو امام ابو حنیفہ کے سب سے امپورٹنٹ جو شاگرد ہیں یا ان کے جو خلیفہ ہیں یا ان کے جو مین پیپل ہیں یا سب اسکالر ہیں وہ امام ابو یوسف ہیں. لیکن 2 نام اور ایڈ کروا دیتا ہوں, ہو سکتا ہے وہ امام ابو یوسف اس نے پچھلی مرتبہ پوچھ لیا, اس مرتبہ ٹوسٹ کر کے کوئی اور نہ پوچھ لے. تو امام ابو یوسف, امام محمد, الشیبانی اور ظفر, یہ 4 مشہور شاگرد ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کے وفات کے بعد ان کی فقہ کو آگے فردر جو ہے وہ الیبوریٹ بھی کیا, مرتب بھی کیا اور فردر اس میں ایکسپلور کر کے جو ہے وہ ایلوسیڈیٹ بھی کیا. تو یہ 4 ان کے جو پیپلز ہیں یا 4 ان کے ایسوسیٹ کہہ رہے ہیں, ہمارے اگر لا کی لینگویج میں یا لائرز کی لینگویج میں ایسوسیٹ کہتے ہیں, تو ایسوسیٹ جو تھے وہ امام ابو یوسف, امام ظفر, امام محمد اور امام الشیبانی جو ہیں وہ مشہور تھے. پھر موسٹ امپورٹنٹ بک جو انہوں نے لکھی جس کے اوپر کویشچن آ سکتا ہے, اور یہ کویشچن آیا بھی ہوا ہے لاسٹ ٹائم, موطا امام مالک کے بارے میں آیا تھا کہ موطا کس نے لکھی ہے, تو امام مالک کا وہاں پہ نام آیا. تو یہاں پہ امام ابو حنیفہ کی جو موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے اس کو ذرا مائنڈ میں رکھیے گا, فقہ الاکبر بائی امام ابو حنیفہ. یہ موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے, فقہ کی کتاب ہے, فقہ الاکبر. اس کو فقہ الاکبر بھی بولتے ہیں, فقہ الاکبر بھی بولتے ہیں. وہ سپیلنگ کی ہر کتاب کے اندر ڈفرینٹ انہوں نے لکھا ہوتا ہے, تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اور اسی طرح اس اسکول آف تھاٹ کے اندر ہدایہ, موسٹ امپورٹنٹ جو کتاب ہے حنفی اسکول آف تھاٹ کی وہ الہدایہ ہے. آپ سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے اور خاص طور پہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کی ڈیسیژنز کے اندر بھی اس کتاب کا حوالہ دیکھتے ہیں, کتاب الہدایہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ حنفی اسکول آف تھاٹ کی موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے اور موسٹ کامنلی کوٹڈ کتاب بھی ہے. آپ کو سپریم کورٹ, فیڈرل شریعت کورٹ, ایون کہ آپ کے جتنے بھی اسلامک جورسپروڈنس کے اسکالرلی جو آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں اس کے اندر بھی اس کتاب کا موسٹ امپورٹنٹلی حوالہ جو ہے وہ لازمی دیا جاتا ہے, الہدایہ. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور انگلش ٹرانسلیشن اس کی ہیملٹن کی ہے. اس کے بعد فتوح القادر, فتاوی قاضی خان, فتاوی عالمگیری, سراجیہ آن انہیریٹنس اور در المختار, یہ 5 موسٹ امپورٹنٹ اس اسکول آف تھاٹ کی کتابیں ہیں. اس کے بارے میں بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے, آپ نوٹ کر سکتے ہیں. جو دوست, جو میرے اسٹوڈنٹ اور جو میرے کولیگز اپ کمنگ ہمارے بڈنگ لائرز جو ہیں جو گھر بیٹھے فیس بک پہ اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ فتوح القادر, فتاوی قاضی خان, آپ کو اکثر ججز کے ڈیسیژن میں بھی اس کا حوالہ جو ہے وہ ملے گا. ابھی پیچھے مہر کے اوپر جو ایک ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر بھی اس کا حوالہ ہے, یہ فتاوی قاضی خان کا. اس کے بعد پھر در المختار اور فتاوی عالمگیریہ اور سراجیہ, یہ امپورٹنٹ کتابیں ہیں حنفی اسکول آف تھاٹ کی. نیکسٹ ہے, اب آپ کا دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے جی مالکی اسکول آف تھاٹ. مالکی اسکول آف تھاٹ, اس کے جو امام مالک ہے ان کا اوریجنل نام ابو عبداللہ مالک بن انس تھا.
جس طرح میں نے آپ کو نام یاد کروایا ابو حنیفہ کا، اسی طرح امام مالک کا بھی اصل نام آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ موسٹ امپورٹنٹلی وہ آپ سے اوریجنل نیم پوچھ سکتا ہے امامین کا. تو اس میں he was born in Medina, that's why his school of thought is also called as Madani school of thought. ایون کہ یہ موسٹ امپورٹنٹلی حدیث بھی کامنلی مدینہ سے ریلیٹڈ اور اس مسکن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو انکلوڈ کرتے ہیں. اور امام مالک کے بارے میں یہ بھی ہے کہ his ancestral home was Yemen. But his grandfather settled in Medina after embracing Islam. جب اسلام قبول کیا ان کے بڑوں نے، ان کے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے، تو پھر یہ مدینہ میں سیٹلڈ ہو گئے، بیسیکلی یمنی تھے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ان کا نام ہے، اچھا ڈیٹ آف برتھ کسی جگہ موجود نہیں ہے، صرف ایئرز موجود ہیں. 715 AD اینڈ ڈیتھ کا ایئر جو ہے وہ 795 AD ہے. ٹھیک ہے جی. ان دونوں ٹرمز کو یا ان دونوں ایئرز کو جو ہے وہ مائنڈ میں رکھیے گا. اچھا اب موسٹ امپورٹنٹ جو امام مالک کی جو کتاب ہے دیٹ از کالڈ کتاب الموطا. اس کو الموطا بھی لکھا جاتا ہے، کتاب الموطا بھی لکھا جاتا ہے، یا موطا امام مالک بھی لکھا جاتا ہے. تو تینوں نام جو ہیں وہ پاپولرلی آپ کی کتابوں میں، اخباروں میں، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ادروائز یہ نام آپ کے جو ہے وہ ریلیٹ کیے جاتے ہیں. کتاب الموطا. اچھا یہ ارلی سروائیونگ بک ہے اسلامک لا اینڈ حدیث کی. یہ کہا جاتا ہے کہ اوریجنلی اس کے اندر جو ہے وہ 1720 جو ہے وہ احادیث تھیں، لیکن ریوائزڈ ایڈیشن کے اندر انہوں نے ریڈیوس کر کے اس کو اس کانٹیکس میں جو ہے وہ لے، لیکن پہلے آلریڈی اس کے اندر 10,000 احادیث موجود تھیں. تو مائنڈ میں رکھیں کہ موطا امام مالک میں سب سے پہلے امام مالک نے 10,000 کے قریب جو احادیث تھی وہ مرتب کی، لیکن لیٹسٹ ورژن میں جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے یا ریٹین کیا ہے یا ہمارے پاس ابھی یہاں پہ اویلیبل ہے، اس کے اندر 1,720 احادیث صرف موجود ہیں. باقی تمام احادیث کو انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا کسی بھی قسم کے سچویشن کے اوپر. کبھی کوئی صحابی اس میں سے مسنگ ہے، کبھی کوئی اور کانٹیکس ہے، کبھی کوئی اور کانٹیکس ہے، تو کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے انہوں نے ان چیزوں کو جو ہے ریلیٹ کر کے 10,000 سے ڈیکریز کر کے اس کو 1,720 کے اوپر. تو یہ نمبر جو ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ موطا امام مالک کنسسٹ آف ڈیش احادیث، تو نمبر آف احادیث نیچے دیا ہوگا 1500، 1200، 1720 یا 10,000. تو آپ نے کسی ایک پہ ٹک کرنا ہوگا، تو 1720 کو جو ہے وہ مائنڈ میں رکھیے گا. پھر جی فالوورز آف امام مالک جو ہیں وہ کہاں کہاں موجود ہیں یا کس کس ریجن میں جو ہے وہ مالکی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اپلیکیبل ہے، اس کو آپ نے اس میں مینشن کرنا ہے. اسپین ہے، نارتھ اینڈ ویسٹ افریقہ ہے. موسٹلی افریقن کنٹریز جو ہیں وہ مالکی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. اس طرح اسپینش جو ہمارا ارلی جہاں سے جو ہے وہ اسلامک جو سویلائزیشن اور اسلامک لا جہاں سے جو ہے انکلوڈ ہوا تھا، وہاں پہ آج بھی جو آپ کو جو فقہ ملے گی وہ آپ کو مالکی اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کے فالوورز زیادہ ملیں گے. اسپین، اسی طرح اس کے ساتھ تیونس، الجیریا، موراکو، لیبیا، قطر، بحرین، یہ سارے ریجنز جو ہیں یہ مالکی اسکول آف تھاٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں، یا موسٹلی ان کے اندر جو ہے وہ مالکی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں.